اب حضور نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم رائے پیٹ سے نکل کر رائے پورم پہنچ جاؤ. رائے پورم میں میرا امتی فلاں ہے, اسے مل کر یہ کہو, میرا پیغام اسے سناؤ, اور سننے کے بعد تمہیں جو کرنے کو کہے گا وہ کرو. تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ حضور کے حکم کے مطابق رائے پورم چلے جانا ہے, اور وہاں جانے کے بعد جس امتی سے حضور نے ملنے کو کہا مجھے اس سے ملنا ہے. پھر اس کے بعد اب اسے ملنے کے بعد حضور نے جو پیغام سنایا کہ میرے امتی کو یہ پیغام سناؤ, وہ پیغام سنانا ہے. اب پیغام سننے کے بعد اب وہ مجھے کرنے کو کہے کہ وہ کام پورا انجام دینا ہے, دے کر پھر حضور کے پاس لوٹنا ہے. کیا؟ حضور کے پاس آنا ہے. اور حضور نے کہا کہ اس سے ملو, اسے یہ میرا پیغام دو, اور وہ جو کہے وہ کرو, پھر میرے پاس آؤ. پھر میں یہ سب کچھ کر کے امتی سے ملا رائے پورم میں, اور اس سے پیغام سنایا. پھر اس نے جو کہا وہ کر کے اب پھر حضور کے پاس آیا. اس نے کچھ کام بتایا کہ پھر وہاں جاؤ اور یہ کام کرو, پھر حضور کے پاس جاؤ. حضور کے پاس آیا. کتنا وقت گزر گیا؟ بہت وقت گزر گیا. کہاں گیا میں؟ قبلہ کہاں ہے؟ قبلے کی طرف تھا میرا چہرہ, ادھر ادھر شمال کی طرف ہوا, قبلے کی طرف ہوا, جنوب کی طرف ہوا قبلہ میرا چہرہ. پھر واپس آیا سرکار کے پاس. سرکار نے کہا اچھا اب یہ کام کرو, وہاں جاؤ, پھر وہاں سے وہاں جاؤ, پھر میرے پاس آؤ. پھر میں نے وہ سب کام کر لیے. اب حضور نے کہا اب اچھا جاؤ. اب مجھے آ کر نماز میں نے 1 رکعت پڑھی تھی, 4 رکعت والی فرض نماز تھی, اس میں نے 1 رکعت نماز پڑھ لی تھی. دوسری رکعت میں تھا حضور نے بلایا, تو جہاں سے میں نے نماز چھوڑی وہیں سے کنٹینیو کرنا ہے. اب میں نے یہ سب کام جو کیے وہ سب کام نماز میں داخل. باتیں کر رہا ہوں نماز میں ہوں, قبلے سے منہ پھر گیا نماز میں ہوں, حضور کے پاس آ کے باتیں کر رہا ہوں نماز میں ہوں, اور کچھ خرید رہا ہوں نماز میں ہوں, ادھر جا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ. نماز کی حالت میں بھی رسول بلائے تو جاؤ وہاں, اور رسول اللہ جو کہیں وہ کرو, تمہاری نماز ختم ہونے والی نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور یاد رکھو کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے دلوں کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جائے گا. رسول جو کہے, رسول بلاتے ہیں تو فوراً پہنچ جاؤ. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ خود جو ہے تمہارے ارادوں کو بدل دے گا, تمہاری نیتوں کو بدل دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ تم رسول کی اطاعت سے پھر جاؤ, اور یاد رکھو کہ تم اللہ ہی کی طرف اٹھائے جانے والے ہو, اللہ ہی کی بارگاہ میں تمہیں پہنچنا ہے مرنے کے بعد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے جو مخالفین تھے, مکے کے رہنے والے, ابو جہل بھی تھا, یہ سب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد غلاف کعبہ کو پکڑ کے انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. کفار اللہ کو مانتے تھے, حضور کو نہیں مانتے تھے, اس لیے کفار ہوئے. وہ اللہ کو ماننا, ان کا اللہ کو ماننا نہیں ہوا. تو کفار جا کے کعبے کے پاس کیا کہا انہوں نے؟ خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ لیا, کعبے کو پکڑ لیا, پکڑ کہا اے اللہ, یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں, اگر یہ تیری طرف سے آیا ہے, اگر حق ہے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, ہم اسے نہیں مانتے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا.
کیا کہہ رہے ہیں کفار مشرکین اللہ کے بارگاہ میں جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی خانہ کعبہ کے پاس جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے، اگر یہ محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین حق ہے، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم تو اسے نہیں مان رہے ہیں، تو ہم پر کیا کر تو آسمان سے پتھر برسا اور ہمیں مار لے۔ مطلب ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اگر ہم حق پر نہیں ہیں، محمد حق پر ہے معاذ اللہ، یہ قرآن حق پر ہے، محمد کا لایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم دین حق پر ہے، حق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ ابھی تناب عذاب علیم، یا دردناک عذاب ہمیں پہنچا۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے، بہت غور سے سنیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ کام نہیں کہ اے محبوب ان کافروں کو، تمہارے ان دشمنوں کو، تمہارے گستاخوں کو عذاب دے۔ اللہ اگرچہ کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے گستاخ ہیں، تمہارے دین کو مانتے نہیں ہیں، تمہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب ان کے درمیان تم ہو، سبحان اللہ، تم بھی مکے میں ہو، یہ بھی مکے میں ہے، جہاں تم ہو، جس شہر میں تم ہو، جہاں تم رہتے ہو، جہاں تمہاری خوشبوئیں موج در موج ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں مصطفیٰ، وہاں جس بستی میں تم ہو، جس جگہ تم ہو، وہاں کے کفار پر بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل نہیں فرمانا چاہتا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دینے والا نہیں جب تک کہ ان میں کوئی استغفار کرنے والا نہ ہو۔ یہ تو گستاخی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں آنے والے استغفار کرنے والے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر کار انجام کیا ہوا ان لوگوں کا جو اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کے لیے راضی نہیں ہوئے، اطاعت پر راضی نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کیسے جاہو حشم والا بادشاہ تھا جی، فرعون کیسا بڑا بادشاہ، 400 سال اس نے تقریباً حکومت کی، 400 سال تقریباً حکومت کی، اور خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکومت دی، سلطنت دی، لیکن آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے فرعون کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار لگایا۔ یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام اسے بلا رہے ہیں حق کی طرف، وہ ماننے والا نہیں، وہ مانتا نہیں۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا، اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، اس کی سلطنت میں جو سردار ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو تو نے زینت دی ہے دنیا کی، اور مال دیے ہیں، دولتیں دی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا میں،
ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ تیری دی ہوئی نعمتیں لے کر تیرے راستے سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، تیرے راستے سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں تیری مخلوق کو.